السلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے میں شیئر کرنے والا ہوں میسلوز ہیرارکی آف نیڈ۔ دوستو، ابراہم میسلو ایک امریکن ماہر نفسیات تھے جنہوں نے ہیومن بیہیویئر کا بڑی گہرائی کے ساتھ تجزیہ پیش کیا۔ یہ بہت قابل فلاسفر تھے۔ انہوں نے اپنے تجزیے کے اندر بڑے اہم نکات کو ذکر کیا ہے جس کے ذریعے انسان کی بیسک نیڈز کو انہوں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ ان کی تھیوری یہ ہے کہ انسان جب اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر جانے کی کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے۔ انسان صرف اپنی عام سطح پر نہیں رہتا بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجاتی فکر کا انسان بن جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ کے لیے لاتا ہوں انفارمیشنل ویڈیوز۔ پہلا سٹیپ ہے فزیولوجیکلز۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں سب سے پہلی چیزیں ہیں اس کا سانس لینا، اس کا خوراک، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کا سونا، انسان کی سلیپنگ دیٹ از دا موسٹ افیکٹو ایلیمنٹ۔ بالکل اسی طرح پانی ہے، اور اسی طرح ان سب چیزوں کا حاصل کرنے کے بعد ان کا خارج کرنا بھی۔ یہ دوستو صرف انسانوں کے اندر ہی چیزیں نہیں پائی جاتی بلکہ ضرور زمین کے اندر ہر ایک مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں، جانور ہوں یا پھر پودے ہوں، سب کے سب اس چیز کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ صرف یہی امپورٹنٹ بیسک نیڈز نہیں ہیں بلکہ جنسی تعلق وغیرہ بھی اس میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو ہر ایک انسان، ہر ایک مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہے سیفٹی آف سیلف۔ انسان صرف زندہ نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنا ایک محفوظ مقام بھی چاہتا ہے جس کو ہم گھر سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی نوکری، اپنی جاب جس کے ذریعے اپنی فائنینشیل لائف کو سیٹسفائی کر سکے وہ چاہتا ہے۔ یہ بھی اس کی بیسک نیڈز میں سے آتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی فیملی ہے۔ یہ سیفٹی آف سیلف کے لیے ہے کیونکہ اس کی فیملی اس کا ایک خاص تحفظ ہے۔ بالکل اسی طرح موریلٹی بھی ایک طرح کی سیفٹی آف سیلف ہے۔ ہمارے لیے قانون، ضابطے، قاعدے کلیے اگر نہ ہوں تو پھر انسانیت اس دنیا پر باقی نہ رہ سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ہیلتھ اس کا بنیادی حق ہے کہ اپنی صحت کو اچھا رکھے، بہتر بنائے، ورزش وغیرہ کرے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ انسان نے سیفٹی آف سیلف میں سب سے امپورٹنٹ چیز کو چھیڑا اور وہ ہے اس کا اکنامیکل ایشو، یعنی پیسہ۔ پیسہ اگر نہ ہوگا تو پھر انسان اس دنیا میں زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح سیفٹی آف باڈی بھی اسی چیز میں شامل ہوتی ہے۔ ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، موریلٹی، صحت، پیسہ، ہمارے کپڑے، ہر چیز ہماری سیفٹی آف سیلف ہے، ہماری ذات کے تحفظ ہے۔ زندہ رہنے کے بعد یہ اہم ترین نقطہ ہے جو ہمیں ایک انسانیت کا ایک خاص نقشہ کھینچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے لو اینڈ بلونگنگ، یعنی ہمارے تعلقات۔ یہ تیسرا درجہ ہے ہیرارکی کا۔ اس کے اندر انسان کے بنیادی تعلقات جیسے اس کی جنسی تعلقات، اس کے فیملی ریلیشنز جیسا کہ اس کے بیوی بچے، بڑے بنیادی اور امپورٹنٹ تعلقات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان نے دیگر معاشرے کے اندر بھی اپنے تعلقات کو بنانا ہوتا ہے۔ اگر وہ بلڈ نہ کرے تو وہ اکیلا تو رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ مین از دا سوشل اینیمل۔ انسان ایک حیوان ہے، وہ بھی معاشرتی، کیونکہ انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے تعلقات کو دوسروں کے ساتھ جوڑ کر، اپنی باتوں کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ہی ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹیم۔ ہم صرف دوسروں کے لیے نہیں جیتے بلکہ ہماری اپنی بھی ایک ذات ہوتی ہے۔ ہمارے اندر بھی اپنا ہی ایک ایسا وجود ہوتا ہے جو ہماری ہی تلاش میں ہوتا ہے۔ دوستو، رسپیکٹ بائی ادرز اینڈ رسپیکٹ ٹو ادرز، لوگوں سے عزت لینا اور لوگوں کی عزت کرنا، یہ بہت عام نقطہ ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ انسان اپنی بنیادی ضروریات کے بعد اس چوتھے درجے پر جب آتا ہے تبھی وہ کامیابی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، ان چیزوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنا ایک پروقار ہیومن بیہیویئر بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف ایکچولائزیشن۔ دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ میں کہوں تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن سب سے آخری چیز ہے جس میں ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں۔ جب انسان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے گولز اچیو کر لیتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار لیتا ہے، تبھی وہ اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سیلف اسٹیم سے بھی آگے بڑھ کر کریٹیو سوچے، کچھ بڑا کرے، کچھ ایسا کرے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی کا پوٹینشیل یوز کرے اور ایک اچھا اور کامیاب انسان بن کے دکھائے۔ یہی ہے سیلف ایکچولائزیشن۔ جب ہم اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جب دوسرے ہم سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اندر ایک خاص اطمینان ٹھہر جاتا ہے، دوستو، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہمارے اندر تعصب کی کمی ہو اور ہم حقائق کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہوں۔
یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب بندہ مرالٹی کو قبول کرے، اخلاقیات کو اپنے اندر پوری طرح ٹھونس لے، جان لے کہ اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم کریٹیو سوچتے ہیں، جب بڑا اور اچھا سوچتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ دوستو ایک ایسی چیز ہے جس نے انسانیت کو اس کے سب سے اعلیٰ معیار پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس پر بہت کم لوگ اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، میں امید کرتا ہوں آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تھینک یو۔